السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ کیا ہم موت کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب موت کو شکست دینے کے لیے سائنسدانوں نے کئی سالوں تک کچھ تجربات کیے ہیں، آج اسی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں، یا ہم میں سے اگر کوئی شخص ہمیشہ زندہ رہنا چاہے اور نہ مرنا چاہے تو کیا یہ چیزیں پاسبل ہے یا نہیں ہیں، اور اس پر سائنسدانوں نے اب تک کیا ریسرچ کیا ہے، تو اس پر ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم اس دنیا میں 1000 سال یا 1500 یا 2000 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد کی عمریں زیادہ تھی۔ تو اس پر ایک ریسرچ ہوئی کہ کس طرح سے موت کو شکست دیا جائے، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق آخری دشمن جسے ہم نے شکست دینا ہے وہ موت ہے۔ یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ تو سائنٹسٹ نے ایک لمبے زمانے تک موت کو شکست دینے کے لیے محنت کی اور ان فیکٹرز کو، ان کازز کو ڈھونڈا جس کی وجہ سے موت آتی ہے۔ اب وہ فیکٹرز یا وہ کازز کیا تھے؟ جب انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں فزیکلی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہیں، اور یہ 3 فیکٹر کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈیتھ آف سیلز، یعنی سیلز کا کچھ خاص عرصے کے بعد مر جانا، اور دوسرا موت کی طرف لے جانے والی چیز ہے ایجنگ آف سیل، ریٹائرمنٹ آف سیل، سیل کا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کام چھوڑ دینا اور بوڑھا ہو جانا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ٹیومر آف سیلز، یعنی سیلز میں کینسر لگ جانا۔ تو سب سے پہلی بات کہ ڈیتھ آف سیلز کیوں ہوتی ہے؟ جب بھی کسی سیل کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے، اس سیل کو آکسیجن نہ ملے، تو آکسیجن نہ ملنے سے وہ سیل مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دل کے جو سیلز ہیں جنہیں کارڈیک سیلز کہا جاتا ہے، اگر ہمارے کارڈیک سیلز کو آکسیجن نہ ملے تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ایجنگ آف سیلز، سیلز کا بوڑھا ہو جانا۔ تو زمانے کے وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری عمر گزرتی چلی جاتی ہے تو ہمارے سیلز اپنے فنکشنز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی سیلز کے اندر کچرا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیلز کام چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑھاپا آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، تیسرا فیکٹر ہے کینسر آف سیلز، یعنی سیلز میں کینسر لگ جانا۔ اس میں بعض اوقات سیلز کے ڈی این اے میں میوٹیشن ہو جاتی ہے، اور پھر ٹرانسکرپشن سے جو پروٹینز بنتے ہیں وہ، یا سیلز بنتے ہیں، وہ سیل نہ صرف اپنے کو ڈسٹرائے کرتے ہیں بلکہ دوسرے سیلز کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہمیں ہمیشہ، سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یا کم سے کم ہمیں اس زندگی کو بڑھا کر 1000 سال تک لے کر کے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان 3 باتوں پر، ان 3 فیکٹرز پر قابو پانا پڑے گا۔ اسی سے یا تو ہم زندہ رہ سکیں گے یا عمر بڑھا سکیں گے۔ اب ان 3 فیکٹرز کو پہچاننے کے بعد اب سائنسدانوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیل ہمارے باڈی میں پرانا ہو جائے یا مر جائے، اس کو ہم ریپلیس کر دیں نیو سیلز کے ساتھ، اور وہ نیو سیلز ہوں گے سینتھیٹک سیلز، مصنوعی سیلز۔ چنانچہ لیبارٹری میں مصنوعی سیلز گرو کیے گئے اور ان کے مدد سے پرانے جو خراب سیلز تھے ان کو ریپلیس کیا گیا۔ اب سیل خراب کیوں ہو رہے تھے؟ اس کی مین وجہ سائنٹسٹ کہتے ہیں سیلز میں ایک پروٹین P16 جس کا نام ہے، وہ جب سیلز میں جمع ہو جاتا ہے تو سیل میں اس کی زیادہ مقدار ہوتی چلی جاتی ہے، وہ سیل بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، خراب ہوتا چلا جاتا ہے، بالآخر مر جاتا ہے۔ اب سائنٹسٹ نے کیا کیا، تجربات کے لیے چوہوں کے 2 گروپ لیے، اور ایک گروپ کو انہوں نے نارمل حالات میں رکھا جس طرح سے عام طور پر وہ رہتے ہیں،
اور چوہوں کا جو دوسرا گروپ تھا اس پر ان کے سائنسدانوں نے سیلز کو نیو سیل سے سینتھیٹک سیل سے ریپلیس کیا. جس سیل میں P16 پروٹین جمع ہوتا اسے ریپلیس کرتے دوسرے سیل کے ساتھ. اب کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، جو چوہے نارمل حالات میں رکھے گئے تھے وہ تو نارمل زندگی پا کر، جتنے مہینے یا سال زندگی تھی پا کر مر گئے، اور جن چوہوں کے سیل میں سے P16 پروٹین الگ کرتے رہے یا P16 والے پروٹین والے سیلز کو نکال کر ان کی جگہ نیو سیلز لگاتے رہے، وہ چوہے عام چوہوں کی نسبت 3-4 گنا زیادہ عمر پا گئے. اب سائنسدان خوش ہو گئے کہ ہم نے آخرکار موت کی وجہ ڈھونڈ لی، اور نہ صرف ڈھونڈ لی بلکہ اس پر ہم نے کنٹرول بھی پا لیا. تو یہ سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی. لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور موت نے ضرور آنا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے بعد وہ چوہے اچانک مر گئے. اب سائنٹسٹ پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا آخر، ان چوہوں میں تو سیلز میں P16 پروٹین بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی مر گئے. تو جب انہوں نے اس پر مزید ریسرچ کی کہ ان کے مرنے کی وجہ کیا تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ سینتھیٹک سیلز جو لیبارٹری میں بنائے گئے تھے ان کو جب چوہوں میں انٹروڈیوس کیا گیا تو ان سینتھیٹک سیل کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں، بیکٹیریا، جراثیم کے خلاف لڑنے کی یا ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم. یعنی ہمارے جو نیچرل سیل ہیں ان میں کمیونیکیشن سسٹم ہے، وہ سیل ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بیماریوں سے بچتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں. ان سیلز کے اندر یہ پراپرٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ سیلز زندہ نہیں رہ سکتے اور کچھ خاص عرصے کے بعد کسی اٹیک سے خود بخود مر جاتے ہیں. تو اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ کا اس ریسرچ کے بارے میں کیا رائے ہے. تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو فار واچنگ.